आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के हबीब की पक्की खबर है, नमाज पढ़ना सीख लो। जो काम बड़े बड़े बादशाहों से नहीं होते, आपकी नमाज वहाँ से आपको पार ले जाएगी। हज़रत अली इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह समंदर के किनारे आए। बहरीन पर हमला करना था, दरमियान में समंदर था, कश्तियाँ थी नहीं। कश्तियाँ मुहैया करते तो दुश्मन आगे चुकन्ना हो जाता। फिर सफ़र था 24 घंटे का, तो वहीं खड़े हुए, लश्कर मौजूद है, नीचे उतरे, 2 रकत नफिल पढ़े, हाथ उठाए, ए अल्लाह, तेरे रास्ते में, तेरे दीन की दावत में, तेरे नबी के ग़ुलाम हैं। कश्तियाँ हमारे पास नहीं है, मुश्किल तेरे लिए नहीं है, हमारे लिए रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। ये दुआ मांगी और खड़े हो गए। और सामने समंदर है, अपनी फ़ौज से फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो और घोड़े डाल दो। कोई नहीं बोला, मीर साहब दिमाग तो ठीक है, समंदर में घोड़े डालेंगे तो गर्क हो जाएंगे, ये क्या कह रहे हैं, कोई अक्ल ठिकाने है आपकी? किसी ने नहीं कहा। इन्होंने कहा ठीक है, हमारे अमीर ने 2 रकत नफिल पढ़ लिए हैं, अल्लाह से मांग लिया है, घोड़ा डालना हमारा काम है, पार लगाना अल्लाह का काम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फसमैना वक़्तहमना, सारे लश्कर ने कहा बिस्मिल्लाह और सब ने डाल दिए ऊँट और घोड़े। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वक़्तहमना, हमने छलांगे लगाई, फ़ाबिरना वमा बल्लिल माउ अस्फल खिफ़ाफ़ी अबलिना, और हम पानी के ऊपर चल रहे थे और पानी से हमारे ऊँटों के पैर भी तर ना हुए। ये नमाज की ताकत है। पानी के ऊपर सारी दुनिया की साइंस फेल हो जाती है, मेरे हबीब की साइंस कामयाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को साइंस कहना ही तौहीन है। मेरे हबीब का इल्म, मेरे हबीब की ज़िंदगी, आपकी ख़बर सारी ख़बरों से ऊपर है। यहाँ साइंस फेल हो जाती है, यहाँ अल्लाह के नबी की ख़बर कामयाब है। इधर 2 रकत पढ़कर आपने नमाज पढ़ी, उधर पानी पर रास्ता बन जाता है, सारे के सारे आपके काम हो जाते हैं, सारे के सारे आपके काम बन जाते हैं। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह शाम के सफ़र कर रहे थे, रास्ते में एक पहाड़ी दरिया था। पहाड़ी दरिया तो बड़ा तेज़ होता है, आप ऊपर चलते जाएं, देखें कि कितना तेज़ होता है। तो 3000 का लश्कर था, पार करना था, आगे कोई कश्ती वगैरह नहीं चल रही थी, पार तो वहाँ से करना था। आपने 2 रकत नफिल पढ़कर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तेरे नबी के उम्मती हैं, तूने बनी इसराइल को समंदर पार कराया था, हमें ये दरिया पार करा दीजिए। फिर ऐलान किया कि अपने घोड़े डाल रहा हूँ, मेरे पीछे घोड़े डाल दो, जिसका जो सामान गुम हो जाए मैं जिम्मेदार हूँ। जान तो बड़ी बात है, सामान भी गुम हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। घोड़े डाले, पानी के ऊपर चलाए। दरमियान में एक आदमी ने अपना लोटा खुद ही फेंक दिया, खुद ही आजमाने के लिए फेंक दिया। जब किनारे पर पहुंचा, पूछा, हाँ भाई, किसी का कोई सामान तो नहीं गिर गया? तो जवाब आया, हाँ जी, मेरा लोटा गिर गया है। लोटा तो मामूली सा है, इसे कहाँ जाना है, वहाँ तो पत्थर बह रहे हैं। कहने लगे, अच्छा तेरा लोटा गुम गया है, आओ मेरे साथ। वापस लेकर फिर दरिया के किनारे पर आए, तो लोटा दरिया के किनारे पर पड़ा हुआ था। तो आपने फरमाया, लो भाई, संभाल लो, नमाज की ताकत है तो नमाज पढ़ना भी सीख लीजिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो तमाम मेरी बहनों से गुजारिश है, नमाज सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपनी बच्चियों को सिखाएं, नमाज सिखाएं, नमाज याद करवाएं। खुद नहीं आती तो याद करें, कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकालें, अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक्त निकालें, दरूद शरीफ पढ़ने के लिए वक्त निकालें। इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ चलते फिरते, उठते बैठते, हर वक्त इसकी आदत डालें। कुरान पाक पढ़ने की आदत डालें। अल्लाह का कलाम है, पढ़ना चाहिए, महबूब का कलाम है, दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का इल्म है, निजात के सारे असबाब अल्लाह ने इसमें बताए हैं। ठीक है, इसका इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा हमसे तौबा करवाएगा, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, औरों को क्या कहें। आप निकले तो सही, आप इंशाअल्लाह पढ़ें तो सही, फिर आप देखें अल्लाह करीम आपको ताकत अता फरमाएंगे, आपके अल्फाजों में ताकत आएगी। आप उठते चलते फिरते अल्लाह करीम से मदद मांगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखिए किस तरह से अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएंगे। कुछ लोगों को जब जिक्र किया जाता है तो कहते वो तो सहाबी थे। तो ईमान वाला जो इंसान है वो अल्लाह को बड़ा पसंद है,
توکل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں نماز میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کا قائم ہوتا ہے، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد چاہو۔ آگے اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ کریم فرما رہے ہیں وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو۔ لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو صبر کریں، نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جیسے کہ حدیث میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ ہے طریقہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاش، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے۔ پھر خاص طور پر خاص مواقع پر آپ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے۔ یہاں تک کہ سورج گرہن، چاند گرہن ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے، زلزلہ، آندھی، طوفان آتا، تیز ہوا بھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ فاقہ کی نوبت آتی، کوئی دوسری پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی تو مسجد میں تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے نمازوں کا اہتمام کریں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو نماز ادا کر کے اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیاوی اور اخروی ضروریات کو مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے۔ اطمینان، سکون، خشوع و خضوع سے پڑھ کر خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی اور آدمی سے کوئی حاجت ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور پھر اس کے بعد یہ جو دعا ہے یہ بھی حدیث مبارکہ سے ہی منقول ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گی، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی انسان سے بھی اگر آپ کو کوئی جو ضرورت ہے، آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، آپ نے کسی سے پیسے واپس لینے ہیں، مقدمہ آپ کا کسی کے معاملے میں ہے، آپ کا دشمن آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ اللہ سے مدد مانگیں گے۔ کسی بندے سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو، ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس کو چاہیے وضو کرے، خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اللہ کے حضور اس طرح سے عرض کرے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمت من کل بر وسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجت ہی لک رضا اذا قضیت یا ارحم الراحمین۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ بھی بڑا ہی خوبصورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس دعا کو مانگنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی مومن کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ مخلوقات کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ اصل میں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ اور صلاۃ الحاجات کا جو طریقہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کرانے کا بہترین طریقہ ہے، اور جن بندوں کو ان ایمانی حقیقتوں پر یقین نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم ان کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرماتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیوں کو پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان حاجتوں کے لیے بھی صلاۃ الحاجات تعلیم فرمائی ہے جن کا تعلق بظاہر کسی بندے سے ہو، مثلا کسی نوکری کی خواہش ہو، کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی ضرورت ہو جسے کسی شخص سے پورا کروانا آپ کا مقصود ہو۔ اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے جب بندہ اپنی ایسی حاجات کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کا عقیدہ اور یقین اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے کہ کام کرنے اور بنانے والا اصل میں وہ بندہ نہیں ہے اور نہ اس کے اختیار میں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا صرف اعلی کار ہے۔ اس کے بعد جب وہ بندہ وہ کام کسی بندے کے ہاتھ سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے توحیدی عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اس کا جو یقین ہے اللہ کی ذات پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار میری اس معمولی سی جو کوشش ہے اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر جب انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے تو منزل جو ہے وہ آپ کا مقدر ہوگی اور اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔